اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سب سے پہلے گزشتہ درس کی دہرائی ہوگی۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، بڑی رحمت والا ہے، اگر چاہے تو تمہیں نابود کر دے، اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے دوسرے لوگوں کی اولاد سے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ بے شک جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون۔ فرما دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، بے شک میں اپنی جگہ عمل کیے جا رہا ہوں، پھر تم ان قریب جان لوگے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے بہتر ہے، بے شک ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ انہوں نے اللہ کے لیے انہی چیزوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا ہے جنہیں اس نے کھیتی اور مویشیوں میں سے پیدا فرمایا ہے، پھر اپنے گمان باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے خود ساختہ شریکوں کے لیے ہے، پھر جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہے سو وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے تو وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے، وہ کیا ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو مار ڈالنا
ان کی نگاہ میں خوشنما کر دکھایا ہے تاکہ وہ انہیں برباد کر ڈالیں اور ان کے بچے کھچے دین کو بھی ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ انہیں جبرن روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، پس آپ انہیں اور جو افطرا پردازی وہ کر رہے ہیں اسے نظر انداز کرتے ہوئے چھوڑ دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام آیت نمبر 138۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، حجر ممنوع محفوظ، لا يطعمها ان کو نہیں کھا سکتا کوئی الا من نشاء لیکن وہ جسے ہم کھلانا چاہیں، جسے ہم چاہیں، بزعمہم اپنے گمان کے متعلق، وانعام اور کچھ چارپائے ایسے ہیں، حرمت ظہورها جن پر سواری انہوں نے بند کی بھی ہے، وانعام اور کچھ جانور ایسے ہیں لا یذکرون اسم اللہ علیہا ذبح کے وقت اس پہ اللہ کا نام نہیں لیتے، افتراء علیہ یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، افتراء کیا ہے، یعنی اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ سیجزیہم اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا جلد، بما کانوا یفترون ان افتراء پردازیوں کا جو یہ اپنے آپ سے قوانین بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا۔ وقالو اور یہ کہتے ہیں ما فی بطونے جو پیٹ میں ہے، ہذہ الانعام ان چارپائیوں کے، ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، یعنی جو حمل ہے، جو بچہ ہے، خالصتاً لذکورنا یہ صرف ہمارے مرد کھائیں گے، اور محرم اس کا کھانا حرام ہے علی ازواجنا ہماری عورتوں پر، وَإِن يَكُن مَيْتَةً اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء تو پھر یہ اس میں شریک ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ میں جلد انہیں سَيَجْزِيهِمْ ضرور بدلہ دوں گا ان کو، اور یا جلد بدلہ دوں گا، وصفہم ان کی اس افتراء کا جو انہوں نے گھڑا ہے، انہو حکیم علیم بے شک وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی سے خبر ہے۔ قد خسر الذین یہ سامعین کرام میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں مضمون کیا ہے۔ مضمون یہ ہے، ذرا تھوڑا سا آپ میری طرف دھیان دیں اور میری بات سنیں توجہ سے۔ بعض اوقات ان مضامین میں ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کے مشرکین کے اپنے قواعد و ضوابط تھے جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے، اپنے قوانین گھڑ رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات سے کچھ قوانین بنا لیے جائیں، کچھ طریقے بنا لیے جائیں، یا اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال قرار دے دیا جائے، یا حرام کو حلال قرار دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ بہت ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے، اس کی کامیابی صرف اور صرف اس میں ہے کہ یہ اللہ کی بات سنے، اللہ سے ہدایت لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر اس نے کوئی بھی کام اپنی یعنی جس کا حق اللہ کا ہے، حکم کا حق اللہ کا ہے، الا لہ الحکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے، وہ حق اللہ کا ہے، لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا چلے گا سارے کاموں میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دین نام ہے اس طرز حیات کا، طرز زندگی کا۔ دوسرا دین ہمارا سارے زندگی پر محیط ہے، یعنی ہمارے تمام زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اب اس میں سے کوئی بھی طریقہ، یعنی اگر یہ اس فکر کو ہم چھوڑ دیں
کہ بندگی اللہ ہی کی ہے اور اپنی طرف سے کچھ افتراء شروع کر دیں. سامعین اکرام، میں آج کے مضامین کی طرف یعنی آج کے حساب سے اس مضمون کو بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا سمجھے. مشرکوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے آپ سے یہ جو آپ سن رہے ہیں کہ بھئی یہ جانور جو ہے یہ ہم سب مرد کھائیں گے. اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے زندہ ہوا، اگر زندہ پیدا ہوا تو ہم صرف مرد کھائیں گے، اگر مردہ پیدا ہوا تو ہماری عورتیں بھی کھائیں گی، زندہ پیدا ہوا تو عورتیں نہیں کھا سکیں گی. یا انہوں نے اپنی کھیتیوں، جو ہم نے گزشتہ سبق سنا تھا کہ کھیتیوں میں اور اس میں اپنے حصے لگا لیے تھے اپنی مرضی سے کہ یہ اللہ کا ہے، یہ ہمارے شریکوں کا ہے. اور یہ سب کچھ جو بیان ہو رہا ہے یہ افتراء پردازی ہے. سامعین اکرام، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کر لینا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا شرک ہے کہ آپ نے اطاعت کا حق کسی اور کو بھی دے دیا، خواہ کہ وہ آپ کی اپنی من گھڑت چیزیں ہیں. اور سامعین اکرام، یہ آج ایسی چیزیں جو ہیں اصل میں دین تو ہم اس کو سمجھتے نہیں. دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک. باقی تو ہم اپنی مرضی سے ہم نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کی آسانی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، ہماری آسانی سمجھنے کے لیے. آپ دیکھیں میڈیا ہے، میڈیا پہ آپ کے سامنے جو خواتین اینکرز آتی ہیں مثال کے طور پر، انہوں نے اپنے لباس کے کچھ قوانین بنائے ہوئے. کبھی کوئی خاتون جو ہے وہ کوئی لباس پہن لیتی ہے، کبھی کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو پائمال کر رہی ہیں، آپ کے سامنے کر رہی ہیں. آپ کچھ بھی ایکشن نہیں لے رہے، نہ اس پہ ناراض ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتا ہے. اور یہ پتہ چلے گا، اس دنیا میں بھی پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ جو عذاب ہم پہ مسلط ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، جس عذاب میں ہم گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو یہ کیا، یہ ہماری من گھڑت باتیں ہیں. مردوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو میں یعنی آپ دیکھیں، فٹ بال کا کھلاڑی جو ہے وہ اپنی سطر کھول کے کھیلتا ہے، یعنی آدھی ران اس کی نظر آ رہی ہوتی ہے، جبکہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ عورت ہے، مرد کی، یعنی یہ حدود ہیں. اب فٹ بال کے کھلاڑیوں نے وہ پہن لیا ہے ایسا جانگیہ جس میں اس کی آدھی سطر، اور سطر عورت جو ہے وہ فرض ہے. اب سامعین اکرام، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تھوڑا سا، اگر میں اور آپ سمجھیں کہ ہم نے اپنی قوانین کچھ اپنے لیے بنا لیے ہیں. اچھا، ہم جو عورتیں ہیں گھروں میں یا جو مرد ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے، طور طریقے بنا لیے ہیں. عورتوں نے شوہر سے سلوک کے لیے اپنے طریقے بنا لیے ہیں کہ اگر شوہر میرے ساتھ ایسا رہے گا تو میں اس کے ساتھ ایسی رہوں گی، اگر ویسا رہے گا تو میں ویسی رہوں گی. یعنی شریعت نے تو حدود مقرر کر دی ہیں، لیکن عورتیں جو ہیں اپنی مرضی سے اپنے شوہروں سے سلوک کرتی ہیں. اسی طرح مرد اپنی مرضی سے عورتوں سے سلوک کرتے ہیں. یعنی مرد بری الذمہ نہیں ہے، ہر ایک نے. یہ تو میں آپ کو مثال بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. ہر ایک نے اپنے زندگی کے لیے ضوابط اور قواعد بنا لیے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں ہم، اور شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. یہ شرک ہے سامعین اکرام. خواہش پرستی، نفس پرستی جو ہے یہ شرک ہے. اب یہ جو مضامین بیان ہو رہے ہیں یہ کیا؟ یہ تو یہی چیز ہے کہ انہوں نے اپنے آپ سے کچھ باتیں گھڑ لی ہیں، اس کی پابندی کر رہے ہیں. ہم نے بھی اپنے آپ سے کچھ باتیں گھڑ لی ہیں، اس کی شریعت لایا جو چاہے کہتا پھرے. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جو چاہے لکھا ہو. اب طلاق ہی کو لے لیں، اکثر لوگ 3 طلاق ڈال دیتے ہیں اور عام مسائل ہیں آپ کے، تو 3 طلاق سے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی خیال نہیں رکھتا، یعنی اسلامی قواعد و ضوابط کا کوئی خیال نہیں رکھتا. مثال کے طور پہ عورتوں کے بال جو ہیں وہ عورت ہے، یعنی وہ ستر ہے، اس کو چھپانا فرض ہے. لیکن بعض عورتیں جو ہیں وہ کھلے بال، آپ میڈیا میں دیکھیں کون سی لڑکی نے جو ہے وہ اپنے بال چھپائے ہوئے، بالوں کو مختلف طریقوں سے اور وہ اپنے ظاہر کرتی رہتی ہیں. یہ شرک ہے سامعین اکرام، یہ نوٹ کر لیں سامعین اکرام.
انہوں نے اپنی طرف سے یہ بتائے ہوئے تھے. تو بہرحال یہ مضمون میں بیان کر دینا چاہتا تھا. سیجزیہم وصفہم، یعنی من گھڑت باتیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس کا بدلہ دے گا. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم، یقیناً نقصان میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے قتل کیا. قد خسر، یقیناً نقصان میں پڑ گئے، الذین، وہ لوگ، قتلوا، جنہوں نے قتل کیا، اولادہم، اپنی اولاد کو، سفہن، بے وقوفی سے، بغیر جانے سمجھے، وحرموا ما رزقہم اللہ، اور جو حلال رزق تھا انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا. افتران علی اللہ، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں لوگ. قد ضلوا، یقیناً گمراہ ہو گئے. وما كانوا مہتدین، اور یہ ہدایت نہیں پا سکتے. وہو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انشأ جل، اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میں قادر مطلق ہوں، میں حاکم ہوں، یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں. وہو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے باغات، معروشات جو چھتوں پہ ہیں، یعنی جن کو ایک چھت بنا کے اس پہ، جیسے کہ انگور ہیں چھتوں پہ چڑھتے ہیں یا درختوں پہ بیلیں چڑھتی ہیں اس کی، معروشات. وغیر معروشات، بعض جو ہیں بغیر چھتوں کے، آم کا درخت اپنے تنے پہ کھڑا ہوتا ہے، کھجور کا اپنا. تو والنخل، کھجور، والزرع، کھیتیاں، مختلفا نکلہ، یہ ساری کھیتیاں جو ہیں مختلف ہیں، مرچوں کا ذائقہ الگ ہے، دھنیے کا الگ ہے، پودینے کا الگ ہے، اور ہر ایک چیز کے مختلف ذائقے ہیں. والزیتون، زیتون اور انار، رمان، انار، متشابہن، ہم مشابہ، ایک دوسرے سے مشابہ، وغیر متشابہ، اور ایک دوسرے سے غیر مشابہ بھی ہیں. کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھلوں سے، اذا اثمر، جب وہ پک جائیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق دو فصل کی کٹائی کے وقت، حصادہ. ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتا. ومن الانعام، اور چارپائیوں میں سے، حمولتاً، کچھ تو سواری اور برداری کے ہیں، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، وفرشا، اور کچھ چھوٹے ہیں جانور ہیں وہ برداری کے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ بکری ہے، دمبا ہے، بکری ہے، اور فرشا جو زمین سے لگے ہوئے ہیں. کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں. آٹھ نر و مادہ ہیں. من الضأن اثنین، 2 بھیڑ کی قسم سے، ومن المعز اثنین، اور 2 بکری کی قسم سے، بھیڑ اور بکری. اور قل آذکرین حرم، آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے اس کے ان کے پیٹوں میں جو وہ ہیں ان کے نر حرام کیے ہیں، امل انثیین، یا مادہ، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہیں وہ حرام کیے ہیں. نبئونی، بتاؤ مجھے، کوئی خبر، بعلم، کوئی علم بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ومن الابل اثنین، چلیں یہاں تک پڑھ لیں تو پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون.
وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ترجمہ سنا دیجیے. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، یعنی ممنوع ہیں، اس کا کھانا ممنوع ہے. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جس کو ہم چاہیں. یہ بزعمهم ان کا اپنا خیال ہے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پہ سواری انہوں نے حرام کر دی ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جس پہ ذبح کے وقت یہ اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ سب انہوں نے اللہ پہ افترا کیا ہے، جھوٹ باندھا ہے. اللہ نے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اللہ جلد بدلہ دے گا ان کو ان کے افترا کا. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةً لِذُكُورِنَا. یہ کہتے ہیں جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا. اور ان کا ہماری عورتوں پہ ان کا کھانا حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ. اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو یہ سب مل کے کھاتے ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ. جلد اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افترا کا بدلہ دے گا. انہو حکیم علیم. بے شک وہ حکیم ہے،
اور سب کچھ جانتا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے قتل کیا بغیر کسی علم کے۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام کیا انہوں نے اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پہ انہوں نے جھوٹ باندھا۔ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے یہ نہیں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے باغات، کچھ چھتوں پہ چڑھے ہوئے اور کچھ بغیر چھتوں کے، والنخل اور کھجور، والزرع اور مختلف فصلیں، مختلفاً اکلہ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، اور کھجور اور فصلیں جن کے ذائقے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار جو صورت میں مشابہ ہیں اور مزے میں مختلف ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ ان کی پیداوار جب یہ پھلیں، یہ نہیں پک جائیں۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اللہ کا حق ادا کرو جب اس کی فصل کاٹو، یعنی عشر۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، اور جانوروں میں سے کچھ سواری کے لیے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8، یہ 8 نر و مادہ ہیں۔ من الضأن اثنین، 2 بھیڑ کی قسم سے۔ ومن المعز اثنین، اور 2 بکری قسم سے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، بتاؤ مجھے اگر تم سچے ہو۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. And they say, these animals and crops are restricted. None may eat them except those we permit, by their claims, and animals whose backs are forbidden, and animals over which they do not pronounce the name of God, fabricating lies against him. He will repay them for what they used to invent. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا
وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. And they say, what lies in the wombs of these animals is exclusively for our males, and prohibited to our wives. But if it is stillborn, they can share in it. He will surely punish them for their allegations. He is wise and knowing. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Lost are those who kill their children foolishly, with no basis in knowledge, and forbid what God has provided for them, innovations about God. They have gone astray. They are not guided. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. It is he who produces gardens, both cultivated and wild, and date palms, and crops of diverse tastes, and olives and pomegranates, similar and dissimilar. Eat of its fruit when it yields, and give its due on the day of its harvest, and do not waste. He does not love the wasteful. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Among the livestock are some for transportation, and some for clothing. Eat of what God has provided for you, and do not follow the footsteps of Satan. He is to you an outright enemy. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. 8 pairs. 2 of the sheep, and 2 of the goats. Say, did he forbid the 2 males, or the 2 females, or what the wombs of the 2 females contain? Inform me with knowledge, if you are truthful. सामने इसके साथ ही आज के दर्स का इख्तिताम को पहुंचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।